اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون الذین عاہدت منهم ثم ينقضون عہدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون۔ یہ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 55، 56، 57 ہے جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور اللہ پر بالکل ایمان نہیں رکھتے۔ ان کو اللہ نے کیا کہا؟ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ان کے تعلق سے اللہ نے اس آیت کے اندر فرمایا ان شر الدواب عند اللہ۔ دواب دبے دبو کے معنی زمین پہ چلنے والے، کبھی اس کا معنی چوپائے کے ہوتا ہے، کبھی اس کا معنی کیڑے مکوڑوں کا ہوتا ہے، کبھی اس پہ بھی استعمال ہوتا ہے کہ زمین پہ جو بھی چلنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ اس کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہو، کبھی سب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں اصل معنی ہے کہ فرمایا بے شک اللہ کی نگاہ میں شر الدواب، چوپایوں میں یا زمین پہ چلنے والوں میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لائے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اس روئے زمین پہ جتنی بھی مخلوق ہیں، چاہے کوئی بھی مخلوق ہو، اس میں سب سے برے وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں لائے اور اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ کیوں سب سے برے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کے علاوہ اور جو مخلوق ہیں وہ مکلف نہیں ہیں۔ انسان جنات کے علاوہ اور جو مخلوق ہیں ان سے سوال جواب نہیں ہوگا، مکلف انسان اور جنات۔ اب انسانوں میں جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، عقل دیا ہے، سوچنے سمجھنے کا مادہ دیا ہے، سب کچھ دیا ہے، اور جب وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہیں تو اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا کے اس زمین پہ تمام مخلوقات میں سب سے بدتر اور سب سے برے ہیں، یعنی کافر لوگ۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کفر یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جن سے تم نے عہد و پیمان کیا۔ عام طور پہ ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض قبائل سے، بعض لوگوں سے عہد کرتے تھے کہ ہم تم سے اتنے سال تک لڑائی نہیں لڑیں گے، یا تم عہد و پیمان ہو گیا کہ تم ہمارے جگہ، ہمارے شہر میں محفوظ رہو گے، ہم تم سے نہیں لڑیں گے، یہ عہد و پیمان ہوتا تھا۔ تو اس کے تحت اللہ فرما رہا ہے کہ الذین عاہدت منہم، وہ لوگ جن سے آپ نے عہد و پیمان کیا۔ یہاں منہم، ان سے یہاں مراد بنو قریظہ کے یہود ہیں، بنو قریظہ کے یہود ہیں، ان سے معاہدہ ہوا تھا۔ ثم ينقضون عہدهم فی کل مرہ، پھر وہ لوگ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں ہر مرتبہ۔ یعنی عہد و پیمان ہوتا ہے، 1 مہینے 2 مہینے کے بعد توڑ دیے، پھر عہد و پیمان ہوا، پھر 6 مہینے کے بعد 7 مہینے میں توڑ دیے۔ ایسے ہی عہد و پیمان کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور وہ اس عہد و پیمان کے توڑنے سے بچتے نہیں ہیں یا اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ عہد و پیمان اگر کسی سے ہو جائے تو اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ بنو قریظہ کے یہود سے آپ کا معاہدہ ہوا، انہوں نے ہر بار توڑ دیا۔ ثم ينقضون عہدهم، پھر ان لوگوں نے توڑ دیا
اپنے عہد کو فی کل مرتن وہم لا یتقون، ہر مرتبہ ہر بار، اور وہ لوگ اس سے ڈرتے نہیں ہیں، یعنی عہد و پیمان کے توڑنے سے ان کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ان کے تعلق سے آگے جو آیت ہے اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگ جو بار بار عہد و پیمان کرتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ۔ تَثْقَفَنَّهُمْ ثقفہ، یہاں مراد غالب آنا، غالب آنا۔ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پس اگر لڑائی میں آپ ان پر غالب آ جائیں، یعنی نون تاکید ثقیلہ ہے، یعنی جب آپ کو یقین ہو جائے، مکمل طور سے شبہ نہ رہ جائے، جب آپ لڑائی میں ان پر غالب آ جائیں، کن پر غالب آ جائیں؟ جو لوگ عہد و پیمان کو توڑتے ہیں۔ فَشَرِّدْ بِهِمْ، شرد کے معنی ہوتے ہیں اے غلظ عقوبتہم، یعنی ان کو ایسی سخت سزا دیجئے۔ فشرد سخت مارنا، سخت سزا دینا۔ تو جب آپ لڑائی میں ان پر غالب آ جائیں، فشرد بہم، تو ان کو اتنی سخت سزا دیجئے، ان کی ایسی پٹائی کیجئے کہ من خلفہم، جو ان کے ساتھ ان کے پیچھے ہے وہ بھی بھاگ کھڑے ہوں، یعنی ان کے پیچھے والوں میں بھگدڑ مچ جائے، اور وہ ہمیشہ کے لیے اس بات کو ذہن میں رکھ لیں کہ عہد و پیمان توڑنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، پس جب لڑائی میں ان پر غالب آ جائیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ، تو ان کو اتنی سخت سزا دیں کہ من خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں وہ بھی بھاگ جائیں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، شاید کہ وہ اس سے نصیحت پکڑیں۔ یعنی ان کو سخت سزا دیجیے، ان کو خونریز لڑائی ہو، ان کو ہلاک کیجیے، تاکہ اس کے علاوہ اور جو دشمن ان کے آگے پیچھے ہیں سب بھاگ کھڑے ہوں، اور وہ سمجھ جائیں کہ ان سے لگنا اچھی بات نہیں ہے، اور ان کے لیے ایک عبرت اور ایک نشانی ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 58 میں، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اور اگر تمہیں کسی قوم کے بارے میں خیانت کا ڈر پیدا ہو، تخافنا یعنی تمہیں خوف ہو، تمہیں یقین ہو جائے، تم جان لو کسی قوم کے بارے میں کہ یہ قوم خیانت کرے گی، تخافنا تمہیں ضرور ضرور خوف ہو، یقین ہو جائے کہ یہ قوم خیانت کر جائے گی، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو آپ کیا کرو، برابری کی حالت میں ان کا عہد نامہ توڑ دو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ، پس ڈال دو ان کی طرف، عَلَى سَوَاءٍ، برابری کے ساتھ۔ یعنی اگر وہ لوگ آپ سے عہد کیے تو جس حد تک انہوں نے خیانت کی ہے، عہد و پیمان کو توڑا ہے، اتنا ہی آپ بھی توڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ برابری ہے، انہوں نے توڑا آپ بھی توڑ دو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، آپ بار بار عہد و میثاق کرتے ہو، وہ توڑ دیتے ہیں اور آپ لوگ اسی پہ اڑے ہوئے ہو، تو جب وہ عہد و میثاق توڑ دیں گے تو ان کے لیے کوئی عہد ہی نہیں رہ جائے گا، کبھی بھی آپ پر حملہ کر سکتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں، اور آپ عہد و پیمان کا خیال رکھیں گے اور خیال نہیں رکھیں گے۔ تو اگر آپ کو ڈر ہو جائے کہ یہ قوم خیانت کرے گی، عہد و میثاق کو توڑ دے گی، تو آپ بھی توڑ دیجئے، اتنا ہی جتنا انہوں نے توڑا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ بس مثال کے طور پہ جیسے انہوں نے خالی عہد و پیمان کو توڑا ہے اور آپ کے خلاف فوج نہیں ڈالی، فوج کو نہیں بھڑکایا، تو آپ کا بھی اتنا ہی حق ہے کہ آپ بھی توڑ دیں، یہ نہیں کہ توڑ کر کے فوراً اس پہ حملہ کر دیں، یہ زیادتی ہو جائے گی۔ برابری کے ساتھ آپ بھی توڑ دیجئے۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس آیت کے تحت ایک امام احمد کی ایک حدیث ہے، کہتے ہیں کہ معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اور رومیوں کے درمیان عہد و پیمان ہوا تھا. معاویہ اور اہل روم ان کے درمیان کسی بات کا اتفاق ہوا تھا, میثاق ہوا تھا, عہد و پیمان ہوا تھا کہ اتنے دن تک آپ سے لڑائی نہیں ہوگی. معاویہ نے کیا سوچا؟ انہوں نے سوچا کہ اپنی فوج کو جنگ کے لیے اکٹھا کر دیں اس بارڈر پہ. کب تک؟ جب تک وقت پورا نہیں ہوتا ہے. اور جیسے ہی جس دن معاہدہ ختم ہو جائے اسی دن ان پہ حملہ کر دیں. یہ ان کی سوچ تھی. ظاہر بات ایک دھوکہ. آپ نے معاہدہ کیا ہے تو پہلے ان سے بتاؤ کہ معاہدہ جن دن تک ہے, اس کے بعد پھر ہم فلاں تاریخ کو آپ سے ہم لڑیں گے یا جو بھی معاملہ ہو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو دھوکہ ہے. تو جب اس بات کی خبر کس کے پاس پہنچی؟ شیخ عمر ابن عبسہ رضی اللہ عنہ. شیخ عمر ابن عبسہ رضی اللہ عنہ جب آپ کو اس بات کی خبر پہنچی کہ معاویہ اپنی فوج کو روم کے بارڈر پہ اکٹھا کر رہے ہیں, اب جیسے ہی عہد و پیمان کا وقت ختم ہوگا فوراً ان سے جنگ کریں گے, حملہ کریں گے, تو آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء اللہ غدر. کیا کہا؟ عمر بن عبسہ نے کہا کہ اللہ کی بڑائی بیان کی اور کہا کہ یہ تو دھوکہ ہے, یہ دھوکہ ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جب کسی قوم کے درمیان عہد و پیمان ہو جائے تو اس عہد و پیمان کو نہ توڑے یہاں تک کہ مدت پوری ہو جائے, یا یہ کہ وہ پہلے عہد و پیمان کو توڑ دے. جب یہ بات معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچی تو آپ نے اپنی فوج کو واپس کر لیا, لوٹا دیا. تو عہد و پیمان کے تعلق سے یہ چھوٹی سی حدیث آپ نے پڑھنے سے بتایا گیا کہ عہد و پیمان کو برقرار رکھنا ضروری ہے. آگے اللہ فرما رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. یہ آیت نمبر 59 جس میں اللہ نے فرمایا اور کافر لوگ یہ نہ گمان کریں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا, اور کافر لوگ یہ نہ گمان کریں کہ وہ بھاگ نکلیں گے, سبقت کر جائیں گے. إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ, اور وہ عاجز نہیں ہوں گے, ان کو عاجز نہیں کیا جائے گا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ان کی پکڑ سے عاجز ہو جائے گا, وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے اور بھاگ جائیں گے. بالکل نہیں. کفار اس بدگمانی میں قطعی طور سے نہ پڑیں. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ, اور وہ لوگ نہ گمان کریں, ہرگز نہ گمان کریں جن لوگوں نے کفر کیا کہ وہ بھاگ نکلیں گے اور وہ عاجز نہیں کیے جائیں گے, بھاگ نکل جائیں گے اور پکڑے نہیں جائیں گے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اللہ فرما رہا ہے اور تیاری کرو, یہ جنگ کے لیے تیاری کرو, مستطعتم, اپنی طاقت بھر. یعنی جتنا آپ سے ہو سکے لڑائی کے لیے پوری طاقت پوری قوت لگا دو, تیاری کرو. ایک تو اپنی طاقت بھر قوت تیاری کرو لڑنے کے لیے, قوت اکٹھا کرو. وبرباط الخیل, اور گھوڑوں کو بھی تیار کرو. رباط کے معنی باندھنا, یعنی گھوڑے پالو جنگ کے لیے, گھوڑوں کو تیار کرو اور خود اپنی طاقت کو تیار کرو.
اس سے کیا ہوگا؟ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس کے ذریعہ تم اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن، یعنی اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اس کے ذریعہ تم ڈراؤ گے، وہ ڈر جائیں گے۔ ترہبون بہ، اس کے ذریعہ ڈرائے جائیں گے، یعنی وہ ڈریں گے اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن۔ وآخرین من دونہم، اور ان کے علاوہ کون لوگ ہیں؟ لا تعلمونہم، ان کے علاوہ جن کو آپ نہیں جانتے ہو، اللہ یعلمہم، لیکن اللہ ان کو جانتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو تم نہیں جانتے ہو؟ صحابہ کرام نہیں جانتے ہیں، اللہ کے رسول نہیں جانتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے۔ یہ منافقین ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافقین ہیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی رہتے تھے اور جب ان سے الگ ہوتے تھے تو کافروں کے ساتھ مل جاتے تھے۔ ظاہر بات یہ نفاق تھا ان کے اندر، ان کے ساتھ بھی۔ تو فرما رہے ہیں کہ ان کو بھی ڈراؤ جو اللہ کے اور تمہارے دشمن ہیں، اور ان کو بھی ڈراؤ جن کے نفاق کے بارے میں تم نہیں جانتے ہو، یعنی منافقین کو بھی ڈراؤ، لیکن اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، اور جو کچھ اللہ کے راستے میں تم خرچ کرو گے، يوفى إليكم، تو تمہیں پورا ملے گا، وأنتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ گھوڑوں کو باندھو، گھوڑوں کو پالو، تیر اندازی سیکھو، جتنی بھی طاقتیں ہیں سب اکٹھا کرو دشمنوں سے لڑنے کے لیے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ تیر اندازی سیکھو اور گھوڑ سواری سیکھو، یہ دونوں تمہیں جنگ میں کام آئیں گے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اگر گھوڑا انسان پالتا ہے، اس کو گھاس اور اس کا چارہ اس کو کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، اور اس کے پالنے میں جو اس کو دشواریاں پہنچتی ہیں، دشواریاں اٹھاتا ہے، یہ تمام چیزوں کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں بہت بڑا اجر دے گا۔ گھوڑوں کے پالنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ اجر دے گا، جبکہ یہ گھوڑے جنگ کے لیے ہوں۔ لیکن اگر اسی گھوڑے کو آپ نے پالا کس لیے؟ فخر کے لیے، تکبر اور گھمنڈ کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو یہ گھوڑا آپ کے لیے، یہ آپ کے اوپر ایک وزر یعنی گناہ ثابت ہوگا، کیونکہ تکبر اور ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو چونکہ پہلی شکل میں آپ نے گھوڑے کو پالا نیک نیتی سے، آپ کو ثواب ملا، اور دوسری شکل میں آپ نے گھوڑوں کو پالا ریاکاری سے، اس لیے آپ کو ثواب نہیں ملا بلکہ آپ کو گناہ ملا۔ تو اس طریقے سے اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جب جنگ ہو تو اس جنگ کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ لہذا جب بھی ایسا معاملہ ہو تو پہلے سے تیار ہو جانا چاہیے اور تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وضاحت کر دیا ہے کہ تم کیا کرو، تم تیاری کرو اپنی طاقت بھر، گھوڑوں کو بھی تیار کرو، اور اس کے ذریعہ تم جہاد کرو تاکہ وہ تمہارے دشمن، اللہ کے دشمن تم سے ڈر جائیں، اور ان معاملے میں جو کچھ تم خرچ کرو گے، چاہے گھوڑے کے پالنے میں ہو یا اور جو کچھ ہو، تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں اس کا پورا بدلہ دے گا اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ اسی کے ساتھ آج کا یہ درس ختم ہوا، انشاءاللہ اگلی تفسیر کرو گی۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔